بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سنت جو بنیادی اسلامی علوم کے ماخذ ہیں، ان پر عمل کے حساب سے عمل کرنے والے لوگوں کے معیار کے اعتبار سے کچھ درجات بتائے گئے ہیں جو انسان کے اس کے اپنے کسب سے مربوط، یعنی انسان کی اپنی کوشش حاصل ہونے کے اعتبار سے ایک ہے کسب اور ایک ہے وہاں جو چیز کوشش سے نہیں صرف اللہ کی عطا سے مل سکتی ہے، جس میں انسان کی کوشش کو دخل نہ ہو، وہ وہاں ہے۔ جیسے صالحیت ایک درجہ ہے، نبوت ایک درجہ ہے۔ صالحیت کسب سے حاصل کی جا سکتی، نبوت نہیں، یہ خالص وہابی چیز ہے، انسان کی کوشش کو اس میں دخل نہیں ہو، اور جن کو دینا مقصود تھا اس درجے کو وہ حق تعالیٰ دے چکی، اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جو درجے کسب سے حاصل ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک درجہ ہے صالحیت کا، دوسرا درجہ ہے شہادت کا، تیسرا درجہ ہے صدیقیت۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو گویا اللہ کے مقرب بندوں کے یہ چار درجات ہیں یا چار گروہ ہیں، صالحین، شہداء، صدیقین، نبیین۔ ان چاروں میں نبیین والی جو جماعت ہے اس کا تعلق کسب سے نہیں ہے، وہب سے ہے، اور اس میں اب داخلہ بند ہو گیا، تین جماعتیں رہ گئیں۔ ان تین جماعتوں میں ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلی جماعت میں داخلہ لینا فرض ہے، دوسری تیسری جماعت میں داخلہ فضیلت ہے۔ تو اب وہ جماعت جس میں داخل ہونا سب کے لیے ضروری ہے صالحین کی ہے۔ جن اعمال کی وجہ سے آدمی صالحین میں داخل ہوتا ہے وہ اعمال صالحیت کہلاتے ہیں۔ صالحیت ایک اصطلاح ہے، ایک عنوان ہے، اور اس سے متعلق یہ ایک چھوٹا سا مضمون جو ہمارے دادا کے حضرت سید حسن قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر فرمودہ ہے، اس کو ہم سنانے جا رہے ہیں۔ پورا ہوگا یا نہیں یہ تو نہیں بول، لیکن آپ پوری توجہ سے سنیں۔ اور یہاں آپ تقریر کی چاشنی حاصل کرنے نہیں آتے، یہاں آپ کسی بات کو نہایت سنجیدگی، نہایت غور، نہایت طلب کے ساتھ سننے کے لیے آتے ہیں، اس لیے اس میں مزہ نہیں دینا، اتار چڑھاؤ نہیں، آواز کا بیش و کم نہیں، بنیادی بات کی طرف طلب صادق کے ساتھ توجہ رکھ کر سنیں۔ علم حق کو روز مرہ گھریلو بشری زندگی کے مطابق کر کے پیش کرنا انسانی بساط سے باہر ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ تعلیم دینی کو انبیاء علیہ السلام
حق تعالی ہی کے الفاظ میں پیش فرماتے رہے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ذکر بالقرآن، آپ سمجھائیے قرآن سے، کیونکہ کلام حق میں معجزہ ہے، شفاء لما فی الصدور، دلوں کے روگ کی شفا ہے، موعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت ہے، ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کو راہ دکھلانے والی کتاب ہے۔ سلوک محمدی ہی انسانیت کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ، آپ کی زندگی گزارنے کا رویہ، اور آپ کے اعمال کا رخ اور آپ کا علم ہی انسانیت کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ کتاب و سنت اسی سلوک کے حامل ہے۔ جس قدر عبور قرآنی ہوگا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ کا قلب مصداق ہوگا، یعنی اللہ اپنے فضل سے اضافہ کرتے رہے۔ حق تعالی جل شانہ کا وعدہ صادق ہے، علم مانگ دیا جائے، قل ربی زدنی علما، آپ کہیے کہ میرے پروردگار علم کے اعتبار سے مجھ میں اضافہ فرمائے، سمجھ میں اضافہ کی۔ دوسرا وعدہ تعلیمی ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تم کو سکھلاتا ہے۔ عملی تقوی میں حق تعالی خود پڑھائیں گے۔ جب آدمی عملی طور پر تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اسے بہت سی باتیں جو نہیں معلوم تھی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ ابھی کون سکھا رہا ہے؟ حق تعالی۔ یعنی جس قدر بھی انفس کا شرک، یعنی حجاب عملی رفع ہوگا، نسبت حق نمایاں ہوگی، اور وہ خود پڑھائیں گے۔ جس قدر فقر ذاتی متحقق ہوگا، اپنا محتاج ہونا کھلے گا، اسی قدر غنائے ذاتی فی القلب ہوگی۔ جس قدر غیر سے نسبت حاجت مندی کی رہے گی، اسی قدر نسبت الہیہ محجوب رہے گی۔ ہم جتنا غیر کی طرف متوجہ رہیں گے، اللہ سے تعلق اتنا کم ہو جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے قل اللہ ثم ذرہم، آپ کہہ دیجیے اللہ، لوگوں کو چھوڑ دیجیے۔ حق تعالی غیور ہیں، نسبت غیر نہیں دیکھنا چاہتے۔ میرا بندہ دوسرے کی طرف متوجہ، میرا بندہ دوسرے سے اپنی حاجتوں کو مربوط کرتا ہے، میرا بندہ میرے اپنے مسائل کو کسی دوسروں سے حل کرنا چاہتا ہے۔ یہ غیر کی جو نسبت ہے، اللہ تعالی اس کو پسند نہیں فرماتے۔ حق تعالی غیور ہیں، نسبت غیر نہیں دیکھنا چاہتے۔ کیا اللہ تعالی جسم اور روح کے اعتبار سے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ بے شک کافی ہی نہیں بلکہ رب ہے۔ جس طرح باپ بچے کی ضروریات میں کافی ہوتا ہے، باپ کی ربوبیت بچے پر بصورت تعلیم، بصورت تربیت، بزمانہ غیر شعوری اسی وقت تک رہے گی جب تک کہ بچہ توحید پدری میں راسخ، یہ میرے والد ہیں، یہی میرے والد ہیں، انہی کو والد کہتا ہے، کسی اور کو نہیں، یہ ہے توحید پدری۔ تو تعلیم تربیت غیر شعوری کے زمانے میں اس وقت تک رہے گی جب تک کہ بچہ توحید پدری پر راسخ ہے۔ بچے کے دل میں باپ کے باپ ہونے کے سوا کسی کے باپ ہونے کا
شرک نہ رہے. واقعہ بھی یہی ہے کہ بچہ اس قدر جمع رہتا ہے کہ دوسرے شخص کو باپ کہنا کبھی گوارا نہیں کرتا، بلکہ جان دے دے گا مگر کسی اور کو باپ نہیں کہے. اس استقامت علی التوحید کی جزا بچے کو باپ سے ربوبیت کی شان میں ظاہر ہوتی ہے، اور اگرچہ بچہ باپ ہونے کا انکار کرے تو باپ کی ربوبیت بھی مرتفع ہو جاتی ہے، کھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، جب تم مجھے اپنا باپ نہیں مانتا جا اپنا کام دے. تو کیا اس انکار سے بچہ واقعے میں باپ کے ولدیت سے علیحدہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بچہ باپ کے باپ ہونے کا انکار کر دے تو کیا وہ باپ باقی نہیں رہتا؟ رہتا ہے، ہرگز نہیں. یہ صرف اس کا ایک فہم باطل ہے، غلط سوجھ بوجھ ہے اس کے اندرون میں. مگر اس فہم باطل کا اثر بھی کس قدر طاقتور ہے کہ ربوبیت پدری کو برطرف کر دیتا ہے. یعنی باپ اپنی پرورش میں رکھنا، ضروریات پورا کرنا، اس سے انکار کر دیتا ہے. اس عملی مثال سے واضح ہوتا ہے جزا سے توحید ربوبیت ہے مربوط کے لیے، یعنی مربوط میں صرف توحید رہے اور بس، بندوں میں صرف توحید رہے تو رب اپنی توجہات پرورش کو انگن صورتوں میں ظاہر کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ باپ بچے پر کن کن صورتوں سے قریب رہے یا دور کیسا متوجہ رہتا ہے. واہ سبحان اللہ، کیا کھلا علم و عمل ہے. مگر انسان کی منقلب نسبتیں، بدلتی رہنے والی جو نسبتیں اس کو حیران اور پریشان رکھتی ہیں. یہاں بھی یہ بھی غور فرمائیے کہ بچہ توحید کی دری پر جمع رہتا ہے تو باپ اس کا رب ہو جاتا ہے، ضروریات پورا کرنے والا. اب باپ اور بچے کے تعلقات پر نظر فرمائیے. باپ کا مطالبہ صرف اس قدر ہے کہ بچہ باپ کے علم میں اپنا غیر شعوری زمانہ بسر کرے. پتہ نہیں اردو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب تک کہ بچہ ہے، ابھی شعور نہیں بیدار ہوا ہے، سوجھ بوجھ پوری نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں باپ کا مطالبہ کیا ہے؟ باپ کا مطالبہ یہ ہے کہ بیٹا میں جیسا بولوں بس ویسا سنتے رہو، جو میرا علم ہے اس کے مطابق چلتے رہو، تمہارا علم تمہارا فہم مت شامل کرو، ابھی تمہارا شعور صحیح نہیں ہے. باپ کا مطالبہ صرف اس قدر ہے کہ بچہ باپ کے علم میں زندگی بسر کرے غیر شعوری زمانے میں، کیونکہ بچہ جو کچھ مانگتا ہے اور جس میں ضد اور ہٹ کرتا ہے وہ اس کے لیے مضر ہے، نقصان دینے والا، اور باپ جو چاہتا ہے وہ اس کے لیے مفید ہے. کیا یہ اس مرتبے میں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ نہیں ہے؟ کیا معنی ہے اس کے؟ ہو سکتا ہے کہ تم کو کوئی چیز بری لگے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم کو اچھی لگے حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے. اس لیے کہ بچے میں جہل ہے، علم نہیں. باپ میں علم ہے. بچہ جس قدر اپنے علم میں رہے گا اسی قدر نقصان، اور جس قدر باپ کے علم میں رہے گا اسی قدر فائدہ. پھر اس پر کھرا یہ کہ اس میں باپ کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہے تو بچے ہی کا. ایسے بے غرض باپ پر قربان ہو جانا چاہیے کہ سوائے بچے کی فلاح بہبود کامیابی کے اس کے دل میں کچھ نہیں. نتیجے میں دیکھیے کہ باپ کی نافرمانی کا اثر بچے پر ہی ہوتا ہے، باپ پر نہیں ہوتا. بچہ باپ کا انکار کرے تو باقی فدریت سے بیٹا ہونے سے جدا نہیں ہو سکتا، صرف بچے کا علم متاثر ہوتا ہے
باقی جیسے کا ویسا جو کچھ اثر ہے وہ بچے پر، اگرچہ مثال لمبی ہوگی مگر اس میں من وجہن عبد و رب کا تعلق نمایاں ہے، رب کا بندے کا تعلق واضح کیا گیا ہے، بشرطے کے غور اور تأمل ہو۔ اور یہ عجیب سنت فطری ہے کہ جب بچہ زمانے شعوری میں قدم رکھتا ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا۔ سبحان اللہ، کیا سنت فطری۔ اب ایک دو بات اور سمجھی، بچے نے اگر فرما بردار لیے پدر کی تو زمانے شعور میں اس کی جزا پاتا ہے۔ جب تک بچہ تھا باپ کا کہا مانا تو بڑا ہونے کے بعد اس کی جزا ملتی، اور نافرمانی کی ہے تو اس کی سزا ملتی۔ اگر بچہ نافرمان رہا تو شعوری زمانے میں نافرمانی کی سزائیں دیکھ کر افسوس کرتا ہے کہ کاش باپ کی سنتا تو آج اچھا رہتا۔ اگر ممکن ہوتا تو یہ کہتا کہ میرا زمانہ طفلی، بچپنے کا زمانہ پھر واپس ملے تو باپ کی اطاعت کروں گا، مگر نہیں ہو سکتا، بلکہ رنج و ملال رہتا ہے۔ اگر اس کو زمانہ طفلی دیا بھی جائے، بچپنا دیا بھی جائے، تو بچپنا جب دیا جائے گا تو بچپنے کا تقاضا بھی ساتھ میں دیا جائے گا، اور بچپنے کا جب تقاضا ساتھ میں دیا جائے گا تو اس تقاضے میں جہل ہے، علم نہیں ہے، جہل بھی دینا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں وہی کرے گا جو پہلے کیا۔ دیکھیے ہم تعالیٰ جل شانہ کفار اور مشرکین سے یہی فرماتے ہیں، یہ لوگ اگر واپس ہوں تو وہی کریں گے جو پہلے کیے، کیونکہ جہل کا اقتضا یہی ہے۔ جہل میں اذیت ہے، تکلیف ہے، اور علم میں سرور۔ فرما بردار لڑکا شعوری زمانے میں آتا ہے تو باپ غیر شعوری زمانے کی تربیت اور نگرانی کو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں۔ اب تمہیں سمجھ آ گئی، تم جو چاہو کرو، کسی قانون کی پابندی نہیں۔ دکانوں پہ بٹھا لیتے ہیں بچوں کو، کاروبار سکھانے کے بعد ایک ایک چیز پر گرفت کرتے، کہاں سے سودا لایا جائے، کیسا لایا جائے، کیسے رکھا جائے، کیسے بیچا جائے، کاغذ سے کیسے بات کی جائے، حساب کتاب کیسے رکھا جائے۔ اس قسم کا کام کراتے کراتے جب باپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ بچہ پورا کاروبار سیکھ لیا، اور کہتا ہے کہ بیٹا اب یہ دکان پہ تم بیٹھو، اب میں یا دوسرا کام کروں گا یا گھر پہ آرام کروں گا، اب تم اس کے ذمہ دار۔ مگر جب تک کہ سکھا نہیں دیتا پورا، اس وقت تک ایک ایک چیز کی بھرپور نگرانی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد میں کہتا ہے اب ٹھیک ہے، تم جو چاہے جیسا چاہو کرو، ہمارے کو سمجھ میں آئے گا۔ ٹھیک اسی طرح کا حال مومنین کا بھی ہے، جب وہ اس عالم میں دنیا میں اللہ کے حکموں کے تحت زندگی گزاریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں حق تعالیٰ فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم کو جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ جیسے بچے کو ابتدائی زمانے میں باپ نے اس کی ایک نہیں سنی، اپنی سنوایا، لیکن اچھی طریقے سے جب کاروبار و معاملات کو سمجھا دیا اور بچے کے بارے میں اطمینان ہو گیا تو اب باپ مکمل اس کے حوالے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں اللہ کے حکم کے تحت میں جو آدمی زندگی گزارے گا حق تعالیٰ اسے فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم کو وہ ملے گا جو تمہارا جی جائے۔ اس جملے کو لکھنے کے بعد حضرت سید حسن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح و تحمید کا یہ جملہ تحریر فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ انسانی زندگی جو اس عالم میں بسر ہو رہی ہے،
اس میں بہت سی مثالیں ملیں گی بشرطے کے غور و فکر رہے، مگر انسان جسمی لوازمات میں اس قدر منہمک رہتا ہے کہ اس کو مہلت نہیں ملتی۔ رسالت نے اس قدر احسان کیا کہ اسی زندگی کی نسبت علوم دیے تاکہ انسان مزید زحمتیں نہ اٹھائے۔ نبوت میں اسی عالم سے بحث ہے، الف لام میم سے والناس تک انسانی جسم و روح ہی کا تذکرہ ہے، مگر کون ہے جو غور کرے؟ وما توفیقی الا باللہ۔ آگے فرماتے ہیں بچے کو غیر شعوری زمانے میں جہل ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ باپ کی بات پر بالغیب چلے، یعنی جو وہ کہے مانتا چلا جائے، کیونکہ استعداد اور فہم ناقص ہے۔ شعوری زمانے کے علم کی استعداد گویا محض بالقوہ ہوتی ہے جو تدریجاً بڑھتی ہے۔ یہی حال انسان کا ہوتا ہے کہ وہ عالم آخرت سے جاہل اور غیر شعوری زمانے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے رسالت بالغیب رکھی، کیونکہ استعداد انسانی عالم غیب کی نسبت بالقوہ ہوتی ہے۔ علم رسالت اور علم وحی میں بالغیب پرورش ہونے سے تدریجی قوت ترقی کرتی رہتی ہے اور سکون اور سرور قلبی حاصل ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بالغیب ماننے اور چلنے کا انحصار صرف قلت استعداد انسانی پر ہے، ورنہ اللہ پاک کو اپنا علم یا علم حق دینا چاہتے ہیں، صرف استعداد مانے۔ انسانیت اگر متغیر ہو کر علم حق پر عامل ہو تو نتائج و ثمرات نمایاں ہو سکتے ہیں۔ یہی غلط علم انسانی جس کا نام ہوا ہے، ہوا سے مراد نفسان خواہش، یہی غلط علم انسانی جس کا نام ہوا ہے، اتباع رسالت سے صحیح ہو کر تقویٰ ہو جاتا ہے۔ ہوا میں علم انسانی ہے اور تقویٰ میں علم حق، یہ اس کا غیر اور وہ اس کا غیر، دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ اس لیے علم نفسی کا امر علم حق کے اعتبار سے نہیں ہے، اور علم حق کا امر علم ہوا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ دیکھیے کس قدر فرق ہے۔ مجاہدہ بھی اس لیے ہے کہ امر حق کو اختیار کرے اور امر نفسی کو ترک کرے، نہ کہ ترک دنیا۔ نفس کا حکم چھوڑ دے، رب کا حکم مان لے۔ ترک دنیا تو کسی طرح جائز ہی نہیں، ہاں نفس کا امر چھوڑنا ضروری ہے۔ یہی حال باپ بیٹے کا ہے، جو باپ کا امر ہے بیٹے کے پاس نہیں، اور جو بیٹے کا منشا ہے وہ باپ کے پاس ناقابل قبول۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے کی غیر متوازن زندگی اسی کے لیے وبال جان ہے، اور انسان کی غیر متوازن زندگی خود انسان کے لیے وبال۔ اسی طرح حق تعالی جل شانہ باپ کی نظر میں بچپن کے مطالبات نفسی کی کوئی وقعت و منزلت نہیں، بلکہ شعوری زمانے کی مطالبات کی قدر و منزلت ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے پاس اس عالم کی انسانی زندگی کی کوئی وقعت اور قدر منزلت نہیں، بلکہ آخرت کی زندگی باعث قدر و منزلت ہے۔ جیسا فرماتے ہیں تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم اسباب دنیا چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت جل مجدہ نے بفضل و احسان جس طرح باپ بلا غرض علم دے کر پرورش کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنا خالص علم بذریعہ انبیاء علیہ السلام عطا فرمایا، اور اس غرض کی تکمیل کے لیے سب سے آخر میں بذریعہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خالص منشا بزبان وحی قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یعنی محمد رسول اللہ کے ذریعے لا الہ الا اللہ عطا فرمایا، تاکہ انسان انہی قرآنی جملوں سے اپنی زندگی ناسوتی دنیاوی زندگی کا علم حاصل کرے۔ ایسے علم کا حصول انسانی فریضہ ہے۔ اللہم رب زدنی علما۔ یہ تھوڑا سا حصہ ہوا، ابھی زیادہ حصہ باقی ہے، لیکن اس موقع پر آج خصوصیت کے ساتھ شاید کوئی ضروری مشورہ پیش نظر ہے، اس کی بنا پر آدھا گھنٹہ پہلے آپ حضرات کو چھٹی دی جا رہی ہے۔ آپ حضرات بڑی دور دراز سے تشریف لاتے ہیں 4:15 ساڑھے 4 بجے تک کے لیے، لیکن اس وقت میں
مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس کو آج مختصر کر دیا جائے، مختصر سے دعا کر لیجیے، اور پھر چونکہ اس کے بعد بھی آپ حضرات عام طور پر ملاقات کرتے ہیں، اپنے حالات سناتے ہیں، یہ اپنے معمولات بتلاتے ہیں، تو آج ان تمام چیزوں سے چھٹی رہے گی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا۔ ربنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، رب آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نسألك أن تحيي قلوبنا بذكرك وتنور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم اجعلنا نورا وزدنا علما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔